الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے جو دین نے بنا رکھا ہے جو یہ ہے، اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طریقے کے اندر کسی بھی چیز میں تو وہ پیشگی رکھی ہے. ہر چیز کے اندر انسان کی رہبری اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھی ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر مسلمان کے لیے پاخانہ اور پیشاب کرنے کے طریقے کو اللہ نے بتایا. کس طرح پیشاب کیا جائے، کس طرح پاخانہ کیا جائے، پاکی حاصل کس طرح کی جائے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر ہر چیز کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل و مکمل بنایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری دین ہم آپ کے لیے دیے اور تم آخری نبی ہو، آخری امت ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ اس کے بعد کوئی امت آئے گی، نہ اس کے بعد کوئی شریعت آئے گی، نہ اس کے بعد کسی انسان پر وحی نازل کی جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بھی بن، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بند رکھا ہے. اس کے بعد نہ کسی پر وحی نازل ہو سکتی ہے، نہ اس کے بعد کسی پر اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کسی پر نازل نہیں کر سکتے. اللہ نے کامل و مکمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
شریعت میں کوئی چیز حلال تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت نے حلال کر دی. اگر وہ امت کے اندر میں کسی چیز کو اللہ نے حرام کیا تو اس امت کے اندر بھی اللہ نے حرام قرار دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی تمہیں تعلیمات دی ان چیزوں کی پابندی ضروری ہے. اور قرآن پاک اس قرآن پاک کے اندر بھی تھوڑی سی بھی چاہے ایک حروف بھی گناہ ہو رد و بدل کرنا شریعت مطالعہ کے اندر گناہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اس کے اندر یہ چیز زیادتی ہے اس کو کم کر دیا جائے تو شریعت کے وہ کرنا کے ساتھ سے کر جائے. اور یہ تورات انجیل زبور یہ قرآن کی جتنی بھی چیزیں آئی ہیں قرآن سے پہلے تورات انجیل زبور اور جتنی بھی صحیح اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں ان پر ہمارا ایمان تو ہے ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن موجودہ زمانے کے اندر جو انجیل زبور دورے اور صحیح میں ہیں ان پر ہمارا ایمان ضروری نہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں بدل چکی ہیں یہ بدلا چکے ہیں. اور ساری چیزوں کے اندر ان چیزوں کے اندر رد و بدل کر کے لوگوں کو گمراہ بھی کیا گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ پچھلے انبیاء کی جو کتابیں ہیں اس کتاب کو ماننا ضروری ہے لیکن موجودہ زمانے کی کتابوں پر ایمان یہ ہمارے لیے ضروری نہیں کیونکہ ساری چیزیں بدل چکی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے یہ قرآن وہ ہے جس کی تعلیمات کے بعد تمہیں اس جگہ کوئی جس چیزوں کو چھاپنے کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی کتاب کچھ صفحے ان کے پاس ملے ہوئے تھی وہ لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس کتاب کے کچھ صفحات پڑھنا شروع کیے. اللہ کے رسول کو غصہ آیا اللہ کے رسول کا چہرے انور بدلنا شروع ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی وقت حضرت عمر سے فرمایا عمر کیا تمہیں اللہ کے رسول کے چہرے پر غم کے آثار نظر نہیں آ رہے کیا تمہیں یہ چیز نظر نہیں آ رہا کہ اللہ کے رسول تمہارے اس کے پڑھنے سے اللہ کے رسول غصہ ظاہر کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے جو شریعت لائی ہے اس کے بعد اس کی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی. اور دوسری بات سب سے اہم بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے یہ ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے میں نبی ہوں یا کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو اس کی بات کو ماننا بھی گناہ ہے اور جو بندہ اس کی بات کو مانے وہ بھی گنہگار ہے. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جیسے کہ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ تو کیا لیکن اس کا کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اذان میں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا لیکن یہ نبوت کا دعویٰ یہ کیا جیسا محمد رسول اللہ ہے مجھے بھی اللہ نے ان کے ہمسائے کے برابر مجھے اللہ نے پیدا کیا. اس نے کہا اللہ نے کس طرح ان کو نبی بنایا مجھے بھی اللہ نے نبی بنایا ہے جو شریعت پہلے تھی وہ شریعت میرے ساتھ کی ہے لیکن میں بھی نبی ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے وہ اس بات سے خالی ہو گئے. یہاں تک کہ مسلمہ کسان یہ جو ہے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے اس نے کلمہ کو اللہ کے رسول کا پڑھا اور اذان کے اندر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی اسلام سے خارج ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی کرنا شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری بات